السلام علیکم ناظرین، آج کل پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں کوسوو جانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس راستے پر ڈالنے والے بھی ہم جیسے لوگ ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بات تقریباً 98% صحیح ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ڈسکس نہیں کرتے، جنہیں بتانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے کافی خرچہ کر کے تھائی لینڈ یا ترکی کا ویزا لے کر وہاں جا کر کوسوو اپلائی کرتے ہیں، مگر پوری ریکوائرمنٹس نہ ہونے پر ان کا کیس سبمٹ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں پہلے ہم کوسوو ملک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ لوگ کوسوو جانا کیوں چاہتے ہیں۔ کوسوو ایک اسلامی ملک ہے، مگر یہ ابھی ڈسپیوٹڈ کنٹری ہے جو 2008 سے سربیا سے علیحدہ ہوا تھا۔ یہ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے۔ کوسوو خود کو آزاد جمہوریہ ملک کہتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 115 ممالک اس کو آزاد ملک تسلیم کر چکے ہیں، لیکن سربیا اور بھارت نے ابھی تک اسے آزاد ملک تسلیم نہیں کیا۔ کوسوو بوسنیا اور ہرزیگوینیا اور البانیہ کے بعد یورپ کا تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس کی ایک طرف بلغاریہ، رومانیہ جیسے ملک ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے یونان واقع ہے اور سمندر پار اٹلی کی سرحد نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مین پوائنٹ پر۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ہوتی نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں جان بوجھ کر پوشیدہ رکھ کر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ کوسوو ویزے کے بارے میں اکثر لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ ہم سے اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کوسوو ای ویزا جاری کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوسوو صرف سٹیکر ویزا جاری کرتا ہے، اور یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے ہمیں ایمبیسی میں کیس سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کوسوو آن ارائیول ویزا بھی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کوسوو صرف ان لوگوں کو انٹری دیتا ہے جن کے پاس کسی بھی شینگن کا ملٹیپل انٹریز کا ویزا ہو، یا پھر ایسے لوگ جن کے پاس یورپین کنٹری کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہو۔ اس کے علاوہ ہم میں سے بہت سے دوستوں کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ پاکستان میں اس کی کوئی بھی ایمبیسی یا کونسلیٹ نہیں، چنانچہ ہم پاکستانیوں کو اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے یا تو تھائی لینڈ جانا پڑتا ہے اور یا ترکی، کیونکہ یہ دونوں ممالک میں موجود ایمبیسی پاکستانیوں کے کیس ڈیل کرتی ہیں۔ ان کی ویزا فیس تقریباً 40 یورو ہے۔ کوسوو اپلائی کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک قسم کا یہ یورپ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یورپ کے ممالک یعنی شینگن سٹیٹس، جن میں جرمنی، اٹلی، اسپین یا نیدرلینڈ وغیرہ شامل ہے، ان کو ویزا جاری نہیں کریں گے تو کوسوو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوسوو ویزا اپلائی کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، یا اس سلسلے میں ایمبیسی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ویزا اپلیکیشن فارم ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کمپیوٹر میں بھی فل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ جو کم سے کم 6 منتھس ویلڈ ہونا چاہیے، 2 فوٹوگراف ہونا چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ بھی ہونی چاہیے جو کم سے کم 3 مہینے پرانی ہو اور اس میں سفیشینٹ بیلنس ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے پاس امپلائمنٹ لیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سیلری ریسپٹس بھی ہونی چاہیے، اور NOC جو کہ آپ کو کمپنی اونر کی طرف سے جاری کیا گیا ہو۔ لیکن اگر آپ اپنا خود کا بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو NTN یعنی نیشنل ٹیکس نمبر کے ساتھ ساتھ 1 سال کی ٹیکس ریٹرن ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ چیمبر کی ممبرشپ بھی ہو تو اس سے کیس اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب لاسٹ چیز جو کوسوو کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے چاہیے ہے وہ ہے انویٹیشن۔ جی دوستو، میں نے انویٹیشن کہا ہے، ہوٹل بکنگ یا ہوٹل ریزرویشن نہیں۔ آپ نے جتنی بھی کوسوو کے متعلق ویڈیوز دیکھی ہوں گے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہوٹل بکنگ پر ویزا اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں۔ میرے ایک دوست نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ کر اچھا بلا خرچہ کر کے پہلے ترکی کا ویزا لگوایا، پھر اپنی مکمل فائل بنوا کر اپنے ساتھ ترکی لے گیا، اور جب کوسوو کی ایمبیسی سے اپنا کیس جمع کروانے گیا تو وہاں کے سٹاف نے کہا کہ آپ کے سارے کاغذات ٹھیک ہیں، لیکن آپ
کے کاغذات میں نوٹرائز انویٹیشن نہیں، ہم آپ کا کیس ہوٹل بکنگ پر جمع نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ ناکام واپس لوٹ آئے۔ پھر اس سلسلے میں ہم نے بذات خود کوسوو ایمبیسی استنبول سے بذریعہ ای میل رابطہ کیا اور انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں نہ صرف انویٹیشن لازمی ہے بلکہ وہ بھی نوٹرائز ہو، یعنی تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بھی اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کے توسط سے صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بجائے کسی ویڈیو یا سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے پہلے خود بھی آفیشیلی اس بات کی تصدیق کر لیا کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر انویٹیشن کے کوسوو ایمبیسی کبھی بھی آپ کا کیس جمع نہیں کرے گی، بالکل ایسے ہی جیسے بوسنیا کی ایمبیسی بغیر انویٹیشن کیس جمع نہیں کرتی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اور ثبوت کے لیے آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرسنلی کوسوو ایمبیسی کو 5 نومبر کو ای میل سینڈ کی، جس کا انہوں نے سب سے پہلی لائن میں کلیئرلی طور پر لکھا کہ آپ کو نوٹرائز انویٹیشن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے سیم وہی ای میل ایڈریس دیا جس میں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کو کہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ بذات خود پرسنلی طور پر ایمبیسی میں آ کر ویزا اپلائی کریں گے، بذریعہ کوریئر یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس مینشن کی، جن میں سب سے پہلے ویزا فارم ہے، دوسرے نمبر پر پاسپورٹ اور پھر فوٹوگراف کا کہا گیا ہے، اور اب یہاں تیسرے نمبر پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو کوسوو آنے کے مقصد کو ثابت کرنا ہوگا، اور اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو نوٹرائز انویٹیشن چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ریزرویشن ٹکٹ کا کہا، نمبر 6 پر انہوں نے اکاموڈیشن کا ثبوت مانگا ہے، یعنی ہم کوسوو میں رہائش کہاں رکھیں گے، اس کے لیے ہم ہوٹل بھی بک کروا سکتے ہیں یا اس کے پاس بھی رہائش رکھ سکتے ہیں جس نے ہمیں گارنٹی کے طور پر انویٹیشن بھیجی۔ نمبر 7 پر اسٹیٹمنٹ کا ذکر ہے، جس میں اتنا بیلنس ہونا چاہیے کہ جتنے دن ہم کوسوو رہتے ہیں، یعنی اس کا خرچہ برداشت کر سکیں۔ اس کے بعد ہیلتھ انشورنس اور پھر ویزا فیس۔ نیچے انہوں نے درج کیا ہے کہ اگر کوسوو جانے کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے مزید کاغذات بھی ریکوائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نیچے ترکی میں موجود کوسوو ایمبیسی کا پورا ایڈریس اور فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ای میل اور ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے جو دوست اتنا زیادہ ایکسپینسو ٹور کر کے دوسرے ملک جا کر یہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا نقصان برداشت نہ کرنا پڑے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ کسی قسم کے سوالات کے لیے آپ نیچے کمنٹ سیکشن پر سوالات پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے پوری کوشش کریں گے۔